بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وفي روایت من حج ولم یزرنی فقد جفانی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا حبیب رب العالمین۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب چلو مدینے کو صبح دل آرا دیکھو۔ آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں۔ او اب ابر رحمت کا روز یہاں برسنا دیکھو، دھو چکا ظلمت دل بوسہ سنگ اسود، دھو چکا بوسہ دل سنگ اسود، دھو چکا ظلمت دل بوسہ سنگ اسود، اب خاک بوسیے مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو۔ زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، او ابر رحمت کا روز یہاں پہ برسنا دیکھو۔ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، گرامی قدر حضرات، حاضرین و ناظرین و سامعین، بحمد اللہ تبارک و تعالی آج یکم ذوالقعدہ 1445 سن ہجری مطابق
10 مئی 2024 عیسوی جمعہ کا روز روشن۔ آپ اور بندہ ناچیز اس وقت مرکزی جامع مسجد گلستان مدینہ محلہ بلوخیل میاں والی سٹی پنجاب پاکستان میں رب العزت کے حضور فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ رب کریم آپ کو اور مجھے اپنی بارگاہ کی اس حاضری میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ گزشتہ کل پاک و ہند سے حجاج کرام کی پہلی فلائٹ سوئے حرم پاک رواں دواں ہوئی ہے۔ اکثر و بیشتر پاک و ہند کے حضرات حج تمتع کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حج بحیثیت حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ حج افراد یہ ہے کہ محض حج کیا جائے، اس کے ساتھ عمرہ نہ ہو۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو حرم میں رہتے ہیں اور انہیں پورا سال عمرے کی تو آسانی سے سہولت ہوتی ہے تو وہ محض حج کر لیتے ہیں۔ اطراف عالم سے جانے والے عام طور پہ حج تمتع اور قران کرتے ہیں۔ قران یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ نیت کی جائے حج اور عمرہ کی معاً۔ ہمارے احناف کے نزدیک مذہب امام اعظم ابو حنیفہ پر یہ افضل ہے۔ بعض دیگر ائمہ کے ہاں تمتع افضل ہے کہ اس میں بھی حج اور عمرہ دونوں ہوتے ہیں، لیکن پہلے عمرہ کر کے ایام حج سے پہلے فارغ ہو کر عمرے کا احرام کھول دیتے ہیں، اس کی پابندیوں سے نکل آتے ہیں، پھر حج کی نیت سے دوسری دفعہ احرام باندھتے ہیں ایام حج۔ لیکن یہ ہوتا ایک ہی سفر میں ہے، ایک ہی موقع پر، تو اسے کہتے ہیں تمتع، نفع اٹھانا، یعنی ایک ہی مرتبہ سے نفع اٹھاتے ہوئے عمرے کے ساتھ حج۔ اور اگر دونوں کا احرام معاً ہو، اکٹھا ہو، تو پھر قران کہتے ہیں۔ قران کرن سے ملانا، یعنی نیت ملا لی حج اور عمرہ۔ تمتع افضل ہے یا قران؟ اصل میں اس اختلاف کی بنیاد اس پر ہے کہ ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظاہری حیات مبارکہ میں ایک حج کیا، وہ کون سا تھا؟ ہمارے احناف کے نزدیک وہ قران تھا، اس لیے افضل ہے۔ دیگر ائمہ کے نزدیک وہ تمتع تھا، وہ افضل ہے۔ اکیلا حج کرنا افراد اور حاجی کو کہتے ہیں مفرد۔ ایک ہی احرام سے حج و عمرہ اکٹھا کرنا قران، اور حاجی کو کہتے ہیں قارن۔ عمرہ کر کے فارغ ہو گئے، ایام حج میں پھر احرام سے عمرہ حج کیا، تو اس کو کہتے ہیں تمتع، اور حاجی کو کہتے ہیں متمتع۔ افضل قران ہے احناف کے نزدیک، لیکن چونکہ اب اپنی مرضی سے آنا جانا نہیں ہوتا، گورنمنٹ کی پالیسی سے، ان کی دی ہوئی تاریخوں سے آنا جانا ہے، تو اب جیسے کل گزشتہ جو فلائٹیں گئیں کہ پہلے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاً و تعظیماً جائے، پھر وہاں سے آگے عمرہ کریں گے، پھر بھی حج کے بڑے دن ہوں گے، احرام کی پابندیوں سے نکل کے رہیں گے، پھر احرام ہوگا حج۔ عام طور پہ پاک و ہند کے حجاج حج تمتع کرتے ہیں۔ یہاں سے بات چلی تو میں نے تینوں قسمیں بیان کر دی۔ حج ارکان اسلام میں سے باعتبار لاگو ہونے کے آخری فرض ہے، لیکن ادائیگی کے اعتبار سے سب فرائض سے مشکل۔ کلمہ منہ زبانی قولی عبادت، دل کی تصدیق کے ساتھ، اس کے بعد نماز بدنی عبادت،
روزہ بدنی عبادت، زکوٰۃ محض مالی عبادت، لیکن حج بدنی اور مالی عبادت کا مجموعہ، مالی مشقت بھی ہے، بدنی بھی، ادائیگی کے اعتبار سے مشکل ہے، روزہ سے بھی، نماز سے، روزہ سے، زکوٰۃ سے، اس لیے اس کی یہ شان ہے کہ اگر قبول ہو جائے تو رب تعالی اس کی برکت سے نہ صرف صغائر تمام کبائر بھی معاف فرما دے، ورنہ کلمہ اسلام کے بعد سب سے بڑی بندگی نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، ان سے بھی صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ معاف نہیں ہوتے، کبیرہ توبہ سے معاف ہوتا ہے، لیکن عرفہ کی مقبول حاضری حاجی بھی بنا دیتی ہے، صغیرہ کبیرہ معاف کرا دیتی ہے۔ پھر ان میں جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہوتے ہیں، عرفات کی حاضری سے وہ اور مزدلفہ کی حاضری سے وہ، یعنی اللہ کے حقوق عرفہ کی حاضری سے اور مزدلفہ کی حاضری سے بندوں کے حقوق معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ حج کو سعادت حاصل ہے کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے، اور جس عمل میں مشقت زیادہ ہو اس کا اجر زیادہ ہے۔ افضل الاعمال احمدها، اعمال میں سے افضل وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہے، اس کی مشقت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں جبکہ ہجرت مدینہ کے بعد وہاں بھی 9 برس گزر گئے تو یہ فرض ہوا۔ اس سال ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر قافلہ حج بنا کر ان کے ساتھ حج کا قافلہ روانہ کیا۔ پیچھے سے سورہ توبہ نازل ہوئی، حضرت علی مرتضیٰ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، انہوں نے اس قافلہ حج کے پاس پہنچ کر 40 آیات سورہ توبہ ان کے سامنے تلاوت کی۔ اگلے سال جو حیات ظاہری کا آخری برس ہے، سرکار نے کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے قافلے کے ساتھ حج کا فریضہ ادا کیا۔ 1,24,000 کی بھی روایت ہے اور 1,34,000 کی، بہت بڑا قافلہ لے کر ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ اس لیے اس عالمگیر آفاقی خطبہ عرفات کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں کہ اسلام میں ہر صاحب استطاعت پر جو ایک حج فرض ہوتا ہے اس حج کا نام ہے حجۃ الاسلام، اور سرکار کا وہ حجۃ الاسلام چونکہ حیات مقدسہ ظاہری کا اختتامی سال ہوا، دنیا سے اگلے سال 12 ربیع الاول کو تشریف لے گئے، تو اس لیے وہ آخری خطبوں میں سے معروف خطبہ تھا، تو اسے کہتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع، وہ حج جس کے بعد سرکار نے دنیا کو وداع فرمایا، رخصت۔ عبداللہ ابن عمر کی مشہور حدیث ہے، سیاق کی حدیث ہے، بخاری شریف میں اور دیگر کتب احادیث نبویہ میں موجود ہے۔ حبیب خدا شاہ ارض و سرا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی۔ گویا اسلام کو تشبیہ دی گئی ایک نورانی عمارت سے، اس کے ستون 5 ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کا قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، وَحِجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور بیت اللہ کا حج
حج کرنا حق اس کے لیے جو اس تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہے۔ استطاعت کی یہ قید قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی نص میں بھی ہے، اور اس کی تفسیر خود صاحب قرآن نے فرمائی۔ پہلے وہ نص قطعی سماعت فرمائیے، پھر جس ذات پر اترا ان کی تفسیر سنیے، کیونکہ تفسیر سب سے معتبر وہی ہوتی ہے کہ آیت قرآنی دوسری آیت کی تفسیر کرے، یا پھر حدیث اس کی تفسیر کرے، یا قول صحابی، یا قول تابعی، پھر قول مجتہد، پھر قول عامۃ العلماء۔ یہ کوئی تفسیر نہیں ہوتی کہ ایک بندہ اس نے مدرسے کا منہ بھی نہ دیکھا ہو، بے شک نام اس کا انجینئر مرزا محمد علی ہو، جاہلوں کا سردار جو ناظرہ قرآن مجید نہ پڑھ سکے، وہ ہمارے اسکول اور کالج کے بچوں کو اتنا منہ پھٹ کر دے کہ وہ ہمارے سامنے یہ بک بک کرے کہ جی مرزا صاحب یہ فرماتے ہیں اور آپ یہ بات کہتے ہیں، وہ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، مرزے کا کام ہے وہ پلمبر ہے۔ اس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اس کو پاکستان اٹامک نے اس کی اسی بیہودہ حرکتوں کی وجہ سے کہ وہ مذہبی فسادات پیدا کرتا تھا، اس کو فارغ کیا، اور وہ لوگوں کو دین سکھا رہا ہے۔ وہ دیکھ کے ناظرہ قرآن درست نہیں پڑھ سکتا، اور وہ تمہیں گمراہ کر رہا ہوتا ہے، اور تم نے دین چونکہ سیکھا نہیں ہوتا، اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے تم اس سے صاحب علم قرار دیتے ہو کہ وہ جو بک بک کرتا رہے اور دین کی تشریحات کرتا رہے، یا غامدی جیسا بے دین، یا ڈاکٹر ذاکر نائک جس کی شکل و صورت کسی طور پر بھی مسلم رہنما کی نہیں لگتی، سر سے پاؤں تک وہ پورا سراپا، وہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ داڑھی اسلام کے خلاف، لباس اسلام کے خلاف، اور ساری باتیں جہاں تک اس نے بھرے مجمع میں بکواس کیا، اور وہ کیا تم نہیں سمجھتے وہ مسلمانوں کو آگے بٹھایا گیا؟ کیا مسلمان اس بات پر تالی بجا سکتے ہیں کہ وہ کہتا ہے آج کے دور میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی ضروری نہیں، تو کلمہ تم کسی اور باپ کا پڑھ کے بھی اسلام میں داخل ہو گئے؟ قرآن کی تفسیر صاحب قرآن نے فرمائی، قرآن فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں میں سے ہر اس پر لازم ہے حج جو استطاعت رکھتا ہو بیت اللہ تک پہنچنے کی۔ یہی بات حدیث پاک میں بھی ہے جس میں اسلام کو نورانی عمارت سے تشبیہ دی گئی، اس کے ارکان 5 بتائے گئے، ستون، کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ رمضان اور حج بیت اللہ۔ وہاں بھی یہی لفظ ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت کیا ہے؟ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزاد والراحلہ، توشہ اور سواری، یہ دو جہاں کے سردار کی تشریح۔ لوگ اپنی منمانی سے اپنے اسٹیٹس بناتے ہیں اور اپنے آئیڈیل بناتے ہیں، اور اسلام اس کا رد کرتا ہو، ان کو اچھا لگتا ہو، یہ کہتے ہیں بڑا اچھا ہے۔ جیسے ایدھی کو لوگوں نے کہاں کہاں پہنچایا، ایدھی کے کبھی نظریات پڑے ہیں؟ صرف یتیم بچوں کی کفالت ایسے شخص کو جنت میں پہنچا سکتی ہے جو اسلام کے رکن حج کا مذاق اڑاتا تھا، نماز کا مذاق اڑاتا تھا۔ یہ نیٹ کی دنیا کچھ نہیں چھپتا، اس نے جہاں تک بکواس کیا، اس نے کہا حج کیا ہے، یہ قربانی کیا ہے، بے جا جانوروں کا خون بہاتے ہیں، یہ حج کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہاں شیطانی صفت موجود ہے، ان کو کنکریاں مار دو۔ نیٹ پہ بیان موجود ہے، اس کے بیٹے نے کہا کہ میں وہاں سے ایک لڑکی لانا چاہتا ہوں، وہ بیرون ملک تھا، تو اسے کہتا ہے بس اسے لے آؤ، مولویوں کے چکر میں اور نکاح کے چکر میں نہ پڑنا۔ یہ ہے آپ کا عیدی۔ بہت ساری اور مثالیں ہیں، یہ انجینئر کی مثال میں نے اس لیے دے دی کہ حج کا ہمارا موضوع چل رہا تھا، اور حج پر بھی جو نیٹ پر اس کی تشریح موجود ہے وہ اس نے اپنی ڈھونڈی عقل سے خلاف کتاب و سنت کی ہے، اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تشریح موجود ہے۔ استطاعت کا معنی سرکار فرماتے ہیں زاد و راحلہ، بندہ وہاں تک کا توشہ بھی رکھتا ہو، سواری بھی رکھتا ہو، اور اگر اہل و عیال والا ہے تو ان کا توشہ بھی رکھتا ہو۔ عورت کے لیے ایک شرط زائد ہے، اور وہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے بخاری شریف میں، اس کے ساتھ اس کا محرم جو ہے وہ سفر کرنے والا موجود ہو۔ ٹریول ایجنٹوں کو کہہ کے جا عمرے پہ رہے ہوتے، اور پہلا جھوٹ اس کو کسی کی بہن بنائیں گے، کسی کی پھوپھی بنائیں گے، کسی کی وہ کیا بنائیں گے، یہ عمرہ ہو رہا ہے۔ عورت جا رہی ہوگی بغیر محرم کے، حالانکہ عمرہ ویسے ہی کوئی مرد پر بھی فرض نہیں، اب تو ویسے فیشن بن گیا، رواج بن گیا۔ اور عمرہ ٹریول چلانے والے، اس میں مولوی بھی بہت سارے اس کی زد میں آتے ہیں،
زید کو پکڑیں گے، عمر کو، بکر کو، حضرت صاحب جا رہے ہیں، حضرت صاحب چونکہ ساتھ طریقے بھی بتائیں گے اور درست بہت سارا کرائیں گے، ویسے تو چونکہ لوگ صحیح کر نہیں سکتے، حضرت صاحب 5000 اس کے رکھیں گے، 5000 اس کے، 5000 اس کے، حضرت صاحب کا عمرہ فری دھوکے کے ساتھ، جبکہ شریعت نے عمرہ سرے سے لازم ہی نہیں رکھا، بلکہ مجدد الفسانی آج سے 5 صدیاں پہلے آپ فرماتے ہیں کہ عمرہ جو ہے وہ بہت ساری عبادات میں رکاوٹ کا ذریعہ ہے، یعنی سفری صعوبتیں اور وہ ساری چیزیں پیش نظر رکھے کہ لوگ نماز چھوڑ دیں گے، جماعت ترک کر دیں گے، نماز قضا کر دیں گے، دیر کر دیں گے، اور اب تو جو کچھ کرتے ہیں یہاں سے جا کر واپس آنے تک وہ آپ کو پتہ ہی کس کے لیے ایک مستحب کام ہے۔ حج استطاعت رکھنے والے پر بے شک فرض ہے، اور ایسا فرض ہے کہ اس کی فضیلت سنے تو بھی بندہ جھوم جاتا ہے، اور فرض ہونے کے باوجود قصدن ترک کرنے والے کی وعید سنے تو بھی دل کانپ جاتا ہے۔ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، دونوں باتوں کا، ایک وعدہ ہوتا ہے، ایک وعید ہوتی ہے۔ وعدہ اچھے کام پر اللہ کی طرف سے، رسول پاک کی طرف سے بشارت، خوشخبری، انعام کی، جزا کی، اور وعید ہے اس کی ضد، اچھے فرض کام، واجب کام کو چھوڑنے یا گناہ کرنے پر جو سزا کی خبر ہے اسے کہتے ہیں وعید۔ جزا کی خبر کو وعدہ، سزا کی خبر کو وعید۔ خبر جزا اس پر یہ ہے، صحیح بخاری شریف، دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حج کرے، من حج ولم یرفث ولم یفسق، نہ بری بات کرے نہ برا کام کرے، جیسا چاہیے ویسا حج کرے، رجع کیوم ولدتہ امہ، اپنے اس علاقے سے گیا، رب کے حرم میں گیا، رب کے گھر کا طواف کیا، صفا اور مروہ کے درمیان پھیرے لگائے، رب کی رضا کے لیے منا میں پہنچا، قربانی کی، حلق کروایا، اور ارکان حج درست طریقے سے ادا کرنے والا، اس دوران نہ بری بات کی نہ برا کام کیا، خلاف احرام کوئی بھی حرکت سرزد نہ ہوئی، احرام کے بعد احرام کی پابندیوں کا پورا لحاظ رکھا، فرمایا راجع کیوم ولدتہ امہ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، وہ اپنے وطن لوٹے گا اس شان سے جیسا کہ اس دن کہ جس دن وہ پیدا ہوا تھا اس کی ماں نے اس کو جنا۔ آدمی کی ماں جب آدمی کو جنتی ہے تو اس آدمی پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، کسی گناہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ صاف ستھرا ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے پاک ہو کے لوٹے، بلکہ علماء نے لکھا ہے فتاوی نظریہ کتاب الحج 10ویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے بڑی طویل بحث فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قانون شرع کا یہ ہے کہ آدمی بہت سارے اعمال ہیں وہ اپنائے تو جہاں اسے اور ثواب ملتا ہے، ایک فضیلت یہ بھی ہوتی ہے بعض اعمال اپنانے سے کہ آدمی کی عمر بھر کے گناہ معاف ہو جاتے، لیکن اس سے مراد ہوتے ہیں صغیرہ گناہ، کبیرہ توبہ سے معاف ہو۔ لیکن واحد یہ عمل حج ایسا ہے کہ جو ادا کرے اور وہ حج قبول ہو جائے، فقہ کی اصطلاح میں سے کہتے ہیں حج مبرور۔ حج مبرور والے کو اللہ تعالیٰ یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ صغیرہ کے ساتھ ساتھ اس کے کبیرہ بھی معاف ہو جائے، کیونکہ اس میں مشقت دوہری ہے، مالی اور بدنی دونوں، ورنہ کلمہ اسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اب دیکھ لے، کلمہ قولی بدنی عبادت ہے، روزہ وہ بھی بدنی عبادت ہے، نماز بھی بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ فقط مالی عبادت ہے، جبکہ حج یہ مالی مشقت کا نام بھی ہے اور بدنی مشقت کا نام۔ پھر فرمایا کہ عرفہ کی حاضری، میدان عرفات جو حج کا رکن اعظم ہے ظاہری ارکان میں سے، وہ قبول ہو جائے تو بندوں رب کے حقوق کے تعلق سے جتنے گناہ ہیں، صغیرہ تو صغیرہ، کبیرہ بھی معاف ہو جائے۔ مزدلفہ کی حاضری، اگلے دن کی مزدلفہ کی حاضری،
وہ قبول ہو جائے تو بندوں کے تعلق سے جتنے حقوق ہیں وہ معاف ہو، حالانکہ اور کوئی عمل ایسا نہیں۔ ایک اور عمل ہے، اس کے بارے میں روایت ہے لیکن وہ اتنی مضبوط روایت نہیں ہے جس طرح یہ ہے، وہ ہے مسلمان میت کے احترام کی خاطر اس کو 40 قدم کندھا دے کر چلنا۔ میت کا سر قبرستان کی طرف ہوتا ہے، وہ یوں لیٹی ہوئی جا رہی ہے میت، اس کے دائیں کندھے کے نیچے اپنا دایاں کندھا دے کر 10 قدم چلنا، پھر پیچھے کی طرف 10 قدم دینا پاؤں کی طرف، پھر بائیں کندھے کے نیچے اپنا بایاں کندھا دے کر 10 قدم چلنا، پھر پیچھے کی طرف۔ یوں 40 قدم چلنے والے کے لیے بھی یہ فضیلت آئی ہے روایتوں میں، لیکن اس سے سکا اور مضبوط روایتیں حج کے بارے میں ہیں، جو کہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ فرمایا مقبول ہو جائے تو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے جس دن آدمی کو ماں نے کر دیا۔ یہ ہے وعدہ، بشارت۔ اور ترک پر، چھوڑنے پر، جبکہ صاحب استطاعت ہو، کوئی بیماری بھی رکاوٹ نہ ہو، وقت کا جابر بادشاہ بھی رکاوٹ نہ ہو، محض اپنی سستی سے کہ جی ابھی تو بیٹے کی شادی کرنی ہے، شریعت نے نہیں فرض کیا لیکن میری تو ناک کٹتی ہے نا، ایسی ناک کٹ جانی چاہیے۔ جو معاشرے کی ریچھ کی خاطر وہ اپنے اوپر خامخواہ بنڈل ڈالے کہ جی میں نے اتنے لاکھ خرچ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے کیونکہ ناک کٹ جائے گی، ایسی ناک لائق اس کے ہے کہ وہ کٹ جائے۔ جو شریعت کا فرض چھوڑ دے اور دنیا کی رسمیں نبھائے تو کوئی شرعی عذر نہ ہو، اور اس طرح رسمیں دنیا کی خاطر یا محض ہر ڈرامی کی خاطر یا اس کو اہمیت نہ دیتے ہوئے جو اسلام کا یہ رکن ترک کرے، دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر خواہ وہ یہودی ہو کے مرے خواہ نصرانی ہو کے مرے، اس کے اسلام پر مرنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ لوگ بڑا آسان سمجھتے ہیں، بڑے بڑے سیٹ صاحبان، بڑے بڑے پیسے والے، وہ بینک میں جناب پیسے رکھے ہوئے ہیں اور مختلف جگہوں پہ جناب انہوں نے پیسے سیو کرنے کے لیے، وہ سیو نہیں ہو رہے، وہ تباہ ہو رہے۔ جس مال کی زکوٰۃ نہیں کی جاتی وہ بھی سیو نہیں ہوتا، وہ تباہ ہوتا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو قرآن حلف رکھ کے ذرا کسانوں سے پوچھیں، ان دنوں روئیں گے، ان دنوں روئیں گے، چلائیں گے کہ آئندہ عشر دیں گے، ہم جی بالکل دیں گے، یا اللہ ہماری توبہ، پھر وہ بھول جائیں گے، پھر پورے سال بارشیں مانگیں گے، بارشیں نہیں آئیں گی، دعا قبول نہیں ہو رہی ہوگی، پھر بھی دماغ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ کیوں نہیں بارشیں ہو رہی، اور جب یہ کہیں گے کہ اب نہ آئے، اتنی آئیں گی کہ سارے سال کی محنت میں پانی پھر جائے گا، لیکن یہ اپنے طور پہ بچت کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو ویسے بچت ہونی تھی وہ بھی نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کا تو معنی ہی ہے مال کو ستھرا کرنا، یعنی تم کو زیادہ ہی سیانے اور سمجھدار آ گئے ہو کہ شریعت جس چیز کو سیونگ کہہ رہی ہے تم اس کے مقابلے میں اپنی سیونگ لاتے ہو۔ تو خدائے بزرگ و برتر جل وعلا نے جس طرح اس کو عمل کے اعتبار سے مشکل بنایا ہے، فضیلت بھی تو اسی طرح ہے کہ کر لے اور مقبول ہو جائے تو صغیرہ تو صغیرہ کبیرہ بھی دھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ بندوں کے حقوق جس کا عام ضابط اور قاعدہ کیا ہے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے، فرمایا عرفہ کی حاضری حقوق اللہ سارے صغیرہ کبیرہ معاف کرا دیتی ہے، اور حاجی کی مزدلفہ کی حاضری اگر مقبول ہو جائے صغیرہ کبیرہ معاف کرا، لیکن ہو اللہ کے لیے۔ وہ تو قرآن کی جو آیت ہے نا، چھوٹی سی اتنا سارا بند ہے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس میں واضح فرما دیا کہ حج ہو یا عمرہ ہو للہ، اللہ کے لیے، بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ ابھی جا رہے ہوتے ہیں تو جناب ڈھنڈورے پٹ جاتے ہیں حاجی صاحب، بلکہ ہمارے میاں والی میں تو رواج ہے عمرہ کر رہا ہے تو حاجی صاحب۔ 50 سال نماز پڑھنے والے کو کبھی آپ نے دیکھا وہ دروازے پہ لکھے نمازی عبداللہ، نمازی عبد الرحمان، اسے پاگل کہیں گے۔ اور حرام مال کے ذریعے بھی جو حج یا عمرہ کر رہا ہے وہ حاجی عبداللہ اور عبد الرحمان بن جاتے ہیں۔ نہیں منتے کہ بھائی کیا بھی ہے تو اسلام کا فریضہ ادا کیا ہے، اظہار کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا اگر ضروری ہے تو پھر نماز میں کیوں اظہار نہیں کرتے؟ بھائی وہ تو آپ 50 سال سے پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی آپ 50 سال سے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ آپ 40-50 سال سے دے رہے ہیں، نمازی نہیں لکھتے آپ، روزے دار نہیں لکھتے اپنے آپ کو، زکاتی نہیں لکھتے، لیکن
بس فلائٹ اڑے حاجی صاحب. آج وہ ہے جو جانے والے کی زندگی کو بدل کے رکھے، ورنہ جیسا گیا تھا ویسا آ گیا تو پھر خود غور کر لے حاجی صاحب، دوسرے کو کہنے کی ضرورت نہیں. دھوم مچی ہوتی ہے، فوٹو بازیاں ہو رہی ہیں، ہلڑ گلا ہو رہا ہے، اور اس کو بتا رہے ہیں اس کو بتا رہے ہیں. حالانکہ بتائیے بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کے در پہ معافی کے لیے آنا چاہے، اس کا یہ انداز ہوتا ہے؟ وہ تو گڑ گڑاتا ہے، وہ تو روتا ہے، وہ تو چلاتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو. حاجی جا کدھر رہا ہے؟ اس گھر کی طرف کہ اللہ جو جسم و جسمانیات، مکان و مکانیات، زمان و زمانیات سے پاک ذات ہے، لیکن وہ اپنے تجلیات کے مرکز ہونے کی بنا پر روئے زمین پر موجود اس گھر کو اپنا گھر فرماتا ہے. جس کی شان یہ ہے، چوتھے پارے کی ابتدائی آیتوں میں اس کی شان ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، جو سارے جہاں کے لیے ہدایت اور رہنما ہے. رہنما وہ ہوتا ہے نا جس کے پیچھے پیچھے سارے چلے، وہ سب کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اللہ کے حکم سے سب سے پہلے آدم نے وہ بنایا، 40 سال بعد جو ہے وہ مسجد اقصیٰ بنا. یہودی اور مسلمانوں میں اختلاف ہوا نا، وہ کہتے تھے ہمارا کعبہ افضل ہے جو پہلے انبیاء کا رہا، مسلمانوں نے کہا ہمارا کعبہ. تو اللہ نے یہ آیت اتارا کہ سب سے افضل وہ ہے جو سب سے پہلا گھر، وہ بیت اللہ ہے، جس کو سرکار نے پھر کچھ عرصہ مدینہ منورہ میں مسجد اقصیٰ کو بنایا تھا، کعبہ پھر اس کو بنا لیا 17 مہینے بعد. وہ اللہ کے حبیب کی چاہت کا کعبہ ہے کہ اس کے کعبہ ہونے کی چاہت میں عین نماز میں سرکار چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھاتے تھے وحی کے انتظار میں. تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی اور فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. حبیب ہم پھیر دیں گے آپ کو اس کعبے کی طرف، قبلے کی طرف جو آپ چاہتے ہیں. اور حبیب اپنے چہرے کو پھیر دیجیے. وہ حبیب کی چاہت کا کعبہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے حضرت آدم کے ذریعے پہلا گھر ہے. وہ ایسے ہے جیسے محبت الہی کی شمع، روئے زمین کے مومن اس کے لیے ایسے ہیں جیسے پروانے ہیں. کیا عرب، کیا عجم، کیا مرد و زن، پیر و جوان، اللہ جس کو توفیق دیتا ہے بصورت حج یا بصورت عمرہ، وہ کیسے پروانہ وار اس کے گرد گھومتے. پھر بلکہ وہ 3 پھیرے، وہ اکڑ کے ساتھ، وہ رمل، ویسے جو اللہ کو ناپسند ہے وہ بھی وہاں عبادت بن جاتا ہے. وہ کالا پتھر چومنا بھی وہاں عبادت بن جاتا ہے. وہ مقام ابراہیم جہاں حضرت ابراہیم کی یاد کے بغیر عبادت ہو ہی نہیں سکتی. خدا کی عبادت میں خدا کے بندے کے قدم کے نشان کا تصور وہ بھی مقبول ہے. صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا کون سی عبادت ہے، لیکن وہ بھی وہاں مقبول ہے، وہ بھی عبادت ہے. قدم قدم پر وہ رب کی نشانیاں، وہ رب کے گھر اور رب کے بندوں کی یادیں، ان یادگاروں کے منانے کا نام حج ہے. اس کی انشاءاللہ پوری تفصیل، اس کی شرائط کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہے، اس کے واجبات کیا ہے، احرام کی پابندیاں کیا ہیں، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا. لیکن رب کعبہ کا یہ کعبہ، اس کی شان یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی تجلیوں کا مرکز ہے. عام مسجد میں آپ نماز پڑھیں، گھر میں ایک، مسجد میں 25 یا 27 گنا. مسجد اقصیٰ میں پڑھیں، اور بعضوں میں مسجد قباء کا بھی ذکر ہے، 500 نمازوں کا ثواب. سرکار کی مسجد میں پڑھے 1000 کا، اور ایک روایت پر 50,000 نمازوں کا ثواب. لیکن کعبہ میں پڑھیں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملا. کعبہ چونکہ جلال کا مرکز ہے، مدینہ منورہ جمال کا مرکز ہے، ایک فرق ضرور رکھا گیا ہے، اور وہ یہ ہے یہاں کی نیکی لاکھ ہے تو گناہ بھی لاکھ. حرم مدینہ کی نیکی 50,000 ہے، گناہ 1. یہ جلال و جمال کا فرق ہے. لیکن جلال اتنا ہے
کہ حضرت عمر بن خطاب جیسا جلیل القدر اور جری بندہ، آپ فرماتے ہیں حدود حرم مکی میں میرے والد خطاب کا قاتل داخل ہو جائے میں اسے قصاص نہیں ہوں۔ چرند پرند وحوش و طیور کے دلوں میں اللہ نے ڈال دیا، دور سے شیر اور جنگلی درندہ ہرن کے پیچھے دوڑتے ہوئے آئے، وہ حدود حرم میں داخل ہو جائے وہ واپس ہو جاتے ہیں۔ دور سے اڑتے ہوئے پرندے آئے کعبہ کے پاس آتے ہیں، کوئی دائیں سے نکل جاتے ہیں کوئی بائیں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، وہ اللہ کی تجلیوں کا مرکز، وہ رب کا گھر جو رب کے بندے ابو البشر آدم علیہ السلام نے بنایا، صبح قیامت تک پروانوں کے اس کے گردا گرد گھومنے اور طواف کرنے کا مرکز ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، چاہیے کہ اس بزرگ گھر کا طواف کرے، اس کے گرد مستانہ بار وہ پھیرے۔ رب نے قیامت تک عبادت بنا دی۔ پروردگار عالم ہمیں بھی اس سال جانے والے خوش نصیبوں کے صدقے آئندہ سال کے خوش نصیبوں میں لکھ دے۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ۔ کیا